السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ایک اہم عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ وہ ہیں آزمائش۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں آزماتا ہے اور کیسے آزماتا ہے، اور اس آزمائش پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی کے ذریعے سے بھی اور غم کے ذریعے سے بھی، یا غریبی کے ذریعے سے، یا مالداری کے ذریعے سے، یا بیماری کے ذریعے، یا صحت کے ذریعے، ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا انسان ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں۔ اب جو اس امتحان میں کامیاب ہوا، یعنی اس آزمائش میں جو کامیاب ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کی ہمیشہ والی نعمتیں اس کو دینے والا ہے، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں بھی خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر قرآن ہم پڑھیں گے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد بتا دیے، یعنی ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا، یہ اس آیت میں واضح کر دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں: میں پیدا ہی اس لیے کیا، زندگی اور موت تمہیں اسی لیے دیا تاکہ تمہیں آزماؤں۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 35: کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ترجمہ اس کا: ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، جو پیدا ہوا وہ ضرور مرنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے امتحان کے لیے تم میں ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی کسی کو خوشی میں یا کسی کو غم میں۔ زندگی میں ہمیشہ یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلائی برائی، خوشی اور غم، یہ سب چیزیں اس لیے تم لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو۔ ٹھیک ہے، اب
اس حقیقت کو جان کے، کون سی حقیقت؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہی امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیا ہی اس لیے کہ ہم آزمائے جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو جان کے زندگی گزاریں گے تو وہ پھر کامیاب ہوں گے مرنے کے بعد۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ زندگی گزارنا ہی اس لیے ہے، یہ حقیقت، یہ پہلی چیز، یہ بنیاد، ہر مسلمان کو یہ بات یاد رہے کہ میری زندگی ایک امتحان ہے۔ جب بھی خوشی آئی فوراً یاد ہونا کہ نہیں یہ امتحان ہے میرا، جب بھی غم آیا فوراً یہ یاد رہنا کہ نہیں یہ بھی امتحان ہے میرا۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشی ہے تو آزمائش نہیں ہے، ہاں صرف غم آئے تو آزمائش ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوشی بھی امتحان کے لیے اور غم بھی امتحان کے لیے، صحت و تندرستی بھی امتحان کے لیے اور بیماری بھی امتحان کے لیے۔ تو ہم اس زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھے، اس لیے تھوڑی سی بھی اگر ہم کو زندگی میں کوئی پرابلم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، چھوٹا سا بھی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے امتحان لینا چاہے فوراً ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس حقیقت کو بھولنے کی وجہ سے۔ یا تو جانتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، تو اس کو بھولنے کی وجہ سے یا نہیں جاننے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہمارے لیے بڑے پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہمارے لیے بہت بھاری نظر آتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہم خود بھی گھبرا جاتے، خود بھی پریشان ہوتے، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماحول کو بھی ٹینشن میں دے دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بیماری آئی، ایک تکلیف آئی، خود بھی بے چین، میں انشاءاللہ آگے اور بھی وضاحت رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے، خود بھی اس پریشانی سے خود بھی اپنا نقصان، پھر اپنے گھر والوں کا بھی نقصان، پھر پورے ماحول کو بھی ہم لوگ کیا ہے خراب کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی انفارم کر دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں امتحان خوشی کے ذریعے سے بھی اور غم کے ذریعے سے بھی، بیماری کے ذریعے سے بھی، صحت کے ذریعے سے بھی، تمہاری پوری زندگی یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی انفارم کر دیا، پہلے ہی بتا دیا، اس لیے بتا دیا ایسا ہوگا، اب تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے ایسا ہوگا، ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے پہلے سے تیار رہو، پہلے سے تیار رہو۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے ہی بتا دیا۔ تو بیماری آنے والی ہے، تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہونے والا ہے، تمہارے کاروبار میں نقصان ہونے والا ہے، جھگڑے ہونے والے ہیں، لڑائیاں ہونے والی ہیں، بیماریاں آنے والی ہیں، تمہارے سگے، تمہارے اپنے قریبی مرنے والے ہیں۔ کیا یہ سب نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا نا، یہ سب ہونے والا ہے، یہ سب اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے اس مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، ذہنی طور پر تیار رہو کہ ہاں بیٹا بیمار ہوگا، ہاں میرا بچہ، میرا لڑکی مر سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، میرا شوہر یا میری بیوی یا کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے ضرور موت آنی ہے، پہلے سے تیار رہو ذہنی طور پر۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو اس لیے پہلے ہی بتا دیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آزمائش کیسے کرتے ہیں اگر ہم قرآن میں غور کریں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 155، کتنی واضح طور پر اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے سمجھا دیا جو کہ ہماری سگی ماں، سگا باپ، بھائی بہن، کوئی ایک دوسرے کو ایسی باتیں نہیں سمجھا سکتے، وہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھا دیا قرآن میں۔ دیکھیے تمہاری زندگی میں کیسی آزمائش ہونے والی ہے، کیسی پریشانیاں آنے والی ہیں، کیسی تکلیفیں آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا۔ دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ کیسے؟ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور
صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اس آیت پر آپ جتنا بھی غور کیجئے کم ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو یہ آیت اگر یاد رہیں گی نا تو آپ کے سامنے جو پریشانیاں پہاڑ کی طرح دکھ رہی نا وہ آپ کو بالکل چھوٹی نظر آ جائیں گی اگر آپ یاد رکھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس چیز سے؟ سب سے پہلے دشمن کے ڈر سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، خرابی یا ختم ہو جانا۔ کسی بھی چیز میں کمی، صحت ہے تو صحت میں کمی، یا صحت کی خرابی، یا نہیں تو بالکل خراب ہو جانا کا مطلب کوئی مر گیا، بالکل خراب ہو گیا۔ مال ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، یا تو اس میں کمی یا اس میں خرابی یا نہیں تو بالکل ختم، یہ ہے نقص کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا واضح کرتے ہیں کہ ہم تمہیں دشمن کے ڈر سے آزمائیں گے۔ کیسے؟ خوف، ڈر، تمہارا دشمن تمہیں ڈرائے گا، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ ہوا نا کتنے دن پہلے ہم سب بیٹھے بھی تھے، چلائے بھی تھے، چیخ رہے تھے، ہم لوگ کیا ہے کس کے تعلق سے؟ NRC کے تعلق سے۔ دشمن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے انڈیا کے مسلمانوں کو ڈرایا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے تھے، پوری زندگی مکہ میں ڈر ڈر کے ہی زندگی گزری۔ اب اس کے علاوہ تمہارے اپنے بھی دشمن بن سکتے، یا تمہارے دشمنوں سے تمہیں ڈر لگ سکتا، یا سیاسی لیڈروں سے ڈر لگ سکتا، یا پڑوسیوں سے، کسی نہ کسی طرح ڈر، خوف، دشمنوں کے ذریعے سے ڈرا کے اللہ تمہارا امتحان لے گا، پہلی چیز۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بھوک، پیاس، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ مطلب کیا ہے؟ بھوک، پیاس، مال کی کمی۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے کتنے بھی غریب ہو 3 ٹائم تو الحمدللہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کم از کم 2 ٹائم تو کھا لیتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو گارنٹی نہیں ہے کہ آج صبح اٹھنے کے بعد شام تک کچھ تو بھی مجھے کھانے کے لیے ملے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں نا، کئی مرتبہ سیرت پڑھتے ہیں، 3 دن چولہا نہیں سلگتا تھا، پینے کے لیے، پانی کے لیے بھی ترستے ہیں۔ آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے لیے آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ جو ہم کو نعمتیں دیا ہے نا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، آرام سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر 3 ٹائم کھانا بھی کھاتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں، آپ کبھی غور کر کے دیکھو، ہوٹلوں کے سامنے پھینکا ہوا کھانا جو کچرے کے ڈبے میں، یا آئس کریم پارلر وغیرہ کے سامنے جو لوگ کھا کے بچا ہوا پھینک دیتے ہیں، بیچارے ان کچرے کے ڈبوں میں جا کے چن کر کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ وہاں پر جانور جو چیز بچا ہوا کھاتا، ان جانوروں کو، ان کتوں کو ہکال کر وہ خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ خراب، باسی پھینکا ہوا ان لوگوں کو وہی نصیب ہوتا۔ ایسے بھی غریب ہے، اللہ کا شکر اس لیے ادا کرو کہ اللہ ویسی نوبت مجھے تو نہیں دیا نا۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہمارے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس بات پر تیرا شکر کہ ویسی نوبت مجھے تو نہیں آئی؟ پانی کے لیے گھنٹوں ٹھہرتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھا تھا، وہ کسی علاقے کا مسلمانوں کا شہر تھا، وہاں پر 1 ٹینکر پانی کا آتا ہے، پورے خواتین برقعے میں ٹھہری ہوئی لڑتے دوڑتے وہاں پر بھاگتی ہیں، صرف 1 باٹل 5 لیٹر یا 10 لیٹر کے پانی کے لیے وہ لوگ ترستے ہیں کئی دن۔ پتہ نہیں ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو پانی کا ٹینکر آتا ہے، وہیں سے ان کو پانی ملتا ہے، ورنہ ہمارے جیسا جہاں چاہے وہاں سے پانی وہ نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں بھوک اور پیاس سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ابھی مال کی کمی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بھوک اور پیاس سے مال اور جان اور پھلوں کی کمی۔ مال میں بھی کمی ہو سکتی ہے، جان میں بھی کمی یعنی بیماری وغیرہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھلوں کی کمی کا مطلب کھیتی باڑی کرنے والے، بالکل اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج ہوا، ہم نے دیکھا ابھی 8 دن پہلے
جو سیلاب آیا، ابھی حیدرآباد کے جو حالات ہے، کسی نے سوچا تھا کہ کبھی حیدرآباد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم سنتے تھے کبھی کیرلا میں ایسا ہوا، تمل ناڈو میں ایسا ہوا، کہیں کیا ہے دور امریکہ میں ایسا ہوا، کہیں تو بھی ایسا ہوا، یہ سوچتے تھے، لیکن ہمارے قریب ہی ایسا ہو گیا۔ آج وہاں کے حالات برے سے برے حالات ہیں۔ اب وہاں پر کوئی مالدار نہیں رہا، غریب نہیں رہا، خود اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ لوگ کھا نہیں سکتے۔ وہاں کی رپورٹ ہے کہ لوگ پورے کے پورے، خواتین پورے کے پورے گھروں سے نکل کے باہر ٹھہری ہوئی ہے، کوئی کھانا دے رہا تو پیکٹس لے کے بس اپنا پیٹ بھرتے ہوئے باہر زندگی گزار رہے، اپنے گھروں میں قدم نہیں رکھ سکتے، ایسی حالات ہے وہاں کی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سیلاب کی وجہ سے، یہ بارش کی وجہ سے، تجارت کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ پھر جان میں آزمائش، ابھی پھر وہی حالات سے بھی گزر رہے۔ دیکھو کون سی؟ ہماری صحت الحمدللہ کتنی اچھی تھی، کتنے سالوں سے اچھے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بیماری اللہ تعالیٰ نے شروع کی کورونا وائرس کے نام سے، تو پوری دنیا پریشان۔ آزمائش ہو سکتی، عذاب بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ یہ عذاب اور آزمائش میں فرق کیا ہے میں بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن اللہ کے لیے غور کرنا، آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو اب تک اچھے تھے، 20 سال 30 سال 40 سال الحمدللہ خوشی کی زندگی گزری، ایک بیماری اللہ تعالیٰ اسی دے دیتا ہے، لاکھوں نہیں آپ کروڑوں روپے بھی خرچ کر سکو لیکن انسان کو زندہ نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش، امتحان لے رہا ہے۔ وہ آزمائش ہمارے بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ تمہاری جان میں، تمہارے مال میں بھی آزمائش، پھر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا، آزمائش ہے۔ روزانہ شوہر جاتے تھے کہاں پر؟ کاروبار کے لیے جاتے تھے، یا کسی کا بھائی یا کسی کی لڑکی کالج کو جاتی تھی، لیکن ایک دن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا، ہاتھ ٹوٹ جاتا، یا کوما میں چلے جاتے، یا ڈیتھ ہو جاتی، مر جاتے۔ آزمائش ہے یہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں آزمائش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سی خوشخبری؟ ان سب حالات میں جو کہ میں نے ابھی گنایا آپ لوگوں کے سامنے، بھوک، پیاس، خوف، جان و مال اور تجارت میں کمی، ان سب چیزوں میں جو صبر کرتے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے لیے خوشخبری، کون سی خوشخبری؟ جو صبر کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن شرط کیا رکھا اللہ تعالیٰ؟ ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں جو صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مصیبت آئی تب شکایت نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، گلا شکوہ نہیں کرتے، دل میں بھی ناراض نہیں ہوتے، دین پر جمے رہتے، سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، نہیں بھٹکتے، یہ ہے صبر کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیسے؟ اب ٹھیک ہے بھی، میں جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میرا بیٹا، میری بیٹی، بہت زیادہ مجھے محبت ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر اس کی موت ہو گئی، فوراً اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، اللہ میرے ہی گھر میں تو مصیبتوں کو دے دیا، اللہ میرے ساتھ تو انصاف نہیں کرا، نعوذ باللہ۔ کئی عورتیں ہوتی نا جو کسی کا انتقال پر ایسی روتی ہیں چیخ کے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت بڑا کیا ہے اچھا کام کرے، اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرا، اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرا۔ کیا ہوا؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی کا انتقال ہوا، میرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ صبر نہیں ہے، پھر ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ مصیبت پر صبر کرنا، گلے شکوے نہیں کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ رہنا، دین پہ جمے رہنا۔ ایسا نہیں کہ اب میں غم میں ہوں، میرے گھر میں پریشانی آئی تو اب میں 5 ٹائم نماز پہلے پڑھتا تھا لیکن اب غم ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اب سیدھے راستے پہ آیا تھا، میں شرک چھوڑ دیا تھا، میں بدعتوں کو چھوڑ دیا تھا، میں گناہ چھوڑ دیا تھا، شراب چھوڑ دیا، ابھی نمازی بنا، فوراً میرے گھر میں پریشانی، اللہ یہ کیسی پریشانی ہے؟ اس سے تو بہتر میری وہی زندگی اچھی تھی۔ اب نماز چھوڑ دیا، داڑھی چھوڑ دیا، ٹوپی چھوڑ دیا، پھر شراب خانے میں چلے گیا۔ کیوں؟ کہ میں غم میں ہوں بھائی، میں کیا کروں؟ میں سدھرا تھا لیکن اللہ تعالیٰ میرے ہی گھر میں پریشانی ڈال دیا، اس لیے اب میرا سدھرنا بہتر نہیں ہے، میں پچھلی زندگی کو اختیار کروں گا۔ یہ صبر نہیں ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے، پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، دل میں بھی ناراض نہیں ہونا۔ ہاں، صبر کرنے کا مطلب دل میں بھی ناراض نہیں، اللہ تو نے دیا تو لے لیا، بس۔ اولاد کون دیا تھا؟ اللہ دیا تھا، اللہ لے لیا۔
पैसा कौन दिया था, माल कौन दिया था, अल्लाह दिया था, अल्लाह ले लिया। दिल में भी नाराजगी नहीं, ऐसा सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी देते हैं। तो बहरहाल अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसमें ये इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा अंबिया आजमाए जाते हैं। कौन जी? अंबिया यानी नबी। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला किन को आजमाते? अंबिया को आजमाते, नबियों को आजमाते, फिर उसके बाद उलमा को आजमाते हैं। उलमा इल्म वाले, हक बात बोलने वाले, अंबिया के बाद अल्लाह ताला उलमा को आजमाते हैं, इम्तिहान ज्यादा लेते हैं। उसके बाद सालिहीन यानी जो जितना ज्यादा दीनदार रहता, जो जितना ज्यादा सालिह और नेक रहता, उसको उतना ज्यादा अल्लाह ताला आजमाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे थे, यानी जो पिछली जिंदगियां जिनकी गुजरी, जो नबियों और सालिहीन और उलमा जो थे पिछले ज़माने में, उनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए। अल्लाह उनको कैसे आजमाया? ऐसी बीमारी दिया कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए और उनको टाट के कपड़े पहनने को मिले, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, और उनके लिए क्या है, जिस्म में कीड़े पड़े। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे आजमाया। उन आजमाइशों में भी वो कैसे थे? वो इतने खुश थे। आज तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम जैसे खुश हो, उससे भी ज्यादा खुश वो लोग थे। अंबिया इससे भी ज्यादा खुशी में थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह हमारी आजमाइश कर रहा है। तो मालूम क्या हुआ इस हदीस से? दीनदारी के बुनियाद पर अल्लाह ताला आजमाते हैं। समझ गए ना बात को? दीनदारी के मुताबिक इम्तिहान होता। तुम जितना ज्यादा दीनदार बनोगे, तुम जितना ज्यादा दीन का काम करोगे, तुम जितना ज्यादा नेकियों की तरफ लोगों को बुलाओगे, तुम जितना ज्यादा बुराइयों से रोकोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी आजमाइश होगी, उतना ज्यादा अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेगा। एक और हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से फरमाया था, क्या? आखिरी ज़माने में, यानी क़यामत से पहले जो ज़माना आएगा, उस ज़माने में दीन पर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा, कोई अपने हाथ में अंगार का खड़ा लेकर ठहरे, इतना मुश्किल हो जाएगा दीन पर अमल करना। क्यों? कि दीन के मुताबिक अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं, आजमाइश होती है। अब आज भी हम देखते हैं, हक बात बोलो, परेशानी, टेंशन, दुश्मनी, तौहीद की दावत दो, हक बात बोलो, सुन्नतों की तरफ लोगों को बुलाओ, मुश्किलें आपके लिए खड़ी हो जाती हैं, तकलीफें आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। आप अगर कुरान और सुन्नत की बात बोलो, बहुत ज़्यादा फिर धमकियाँ, रिश्तेदारियाँ टूटने के अंदेशे होते हैं, महल्ले वाले पड़ोसी भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। आप जितना ज़्यादा काम करो, उतनी ज़्यादा दुश्मनी बढ़ सकती है हक बात बोलेंगे तो। अगर उसके बजाय आप अगर खामोश रहें, जो जैसा है वैसा चलने दो भाई, सबकी दावतें अटेंड करेंगे, सबको खुश करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बोलना, जो जैसा चल रहे उनके साथ चलना, ज़माने के साथ हम भी चलना, ज़माने के साथ हम भी बदलना। जो ऐसी ज़िंदगी गुजारता उसको कोई मुश्किल, उसको कोई टेंशन, उसकी कोई दुश्मनी, कुछ भी नहीं। तुम हक बात जब बोलोगे तभी मुश्किल, तभी टेंशन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कौन से साल में मिली थी जी? थोड़ा सा जवाब भी चाहता हूं मैं आपका। 40 साल की उम्र में। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र से पहले भी कोई मारने वाला, कोई तकलीफ देने वाला, कोई टेंशन देने वाला, कोई रास्ते में कांटे बिछाने वाला था? नहीं था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, तब से क्या हो गए? दुश्मनी शुरू, टेंशन शुरू, परेशानी शुरू। अल्लाह के लिए गौर करना। पूरे सहाबा की जिंदगियों को भी आप देखो, इस्लाम से पहले खुशी की जिंदगी, इस्लाम लाए फिर जान के दुश्मन, अपनी जान बचाना बड़ी मुश्किल हो गया था। तो क्या मालूम हुआ इस बात से? अल्लाह ताला आजमाते हैं ईमान के साथ साथ। तुम्हारा ईमान जितना मजबूत होगा, तुम्हारा अमल
تم جتنا زیادہ قرآن و سنت کے قریب آؤ گے اتنی زیادہ مشکلیں اتنی زیادہ ٹینشنیں تمہاری زندگیوں میں آئیں گی. اس بات کو یاد رکھنا. اب ہم کیا کریں ایسے حالات میں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہونا؟ ہماری زندگی میں اب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئی تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر جیسا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اس لیے میں اس بات کو بار بار بول رہا ہوں، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا جی، قریبی جس سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کاروبار سے محبت تھی، کاروبار ایک دم سے ہمارے خراب ہو گئے. ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے دو راستے ہیں، یاد رکھو. ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر آزمائش کے وقت دو راستے ہیں. پہلی چیز، یا تو اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے انسان کو پہلے نقصان کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سمجھے بات کو؟ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے پہلے سے ابھی ایک ٹینشن آ چکی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی جان گئی، یا کیا ہے کسی کا قرض زیادہ ہو گیا، یا نہیں تو ابھی جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے سیلاب وغیرہ آ گیا، یا ان کے گھر گر گئے، یا نہیں تو کیا ہے ان کے کھیتوں کا نقصان ہو گیا، یا بہنوں کی شادیاں وغیرہ کر کے کسی کا قرض بہت زیادہ ہو گیا. اب کیا کرتا انسان؟ اسی قرض اور اسی پریشانی، اسی تکلیف کو بار بار یاد کرتے ہوئے اس نقصان کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان بھی خرید لیتا. کیسے؟ ہمیشہ سوچ، ہمیشہ پریشانی، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا. آج ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے، اب ان کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کے جانا پڑتا، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا. کیوں؟ نہیں ان کی بی پی زیادہ ہوئی کہتے، ان کی کیا ہے شوگر ڈاؤن ہو گیا کہتے، رو رو کے انہوں بے ہوش ہو گئے کہتے، انہوں ایسا ہو گیا. کیوں بھائی؟ پہلے سے ایک نقصان، تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، یہی ایک نقصان تھا. اس نقصان کے ساتھ تم آزمائش کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایک اور نقصان الٹا کھڑا کر لیے. کچھ لوگ قرضے زیادہ ہو گئے، کیا کرتے؟ قرضوں کا زیادہ بڑھ جانا یہی ایک نقصان تھا. اب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اب دکان کیسے کھولوں، اب کاروبار میں دل نہیں لگ رہا، میں کیا کرے تو بھی نقصان ہی چھوڑا، میں اب ڈپریشن میں چلے گیا، کھانا بند، پانی بند، لوگوں سے ملنا جلنا بند، یہ سب سوچ سوچ کے ڈپریشن میں بہت زیادہ چلے گیا، کہیں پر جا کے یا خودکشی کر کے مر گیا. تو قرضہ کون ادا کرے گا؟ تو نے جو قرضہ کیا وہ اب ایک اور نقصان ہوا، نقصان پہ نقصان. اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ ایک راستہ ہے، انسان جو اختیار کرتا ہے کہ ایک نقصان ہوا، اس نقصان کے ساتھ ایک اور نقصان اٹھانا پڑتا. پھر اسی طرح یہ تو دنیاوی نقصان ہے. اب پھر اس نقصان پہ اب جو زبان کو کنٹرول نہیں رکھ کے اللہ کو گالیاں دینا، اللہ پہ شکوے شکایتیں کرنا، اللہ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، نعوذ باللہ ایسی بری بری باتیں بول کے ایک تو اپنی آخرت بھی برباد کر دیتا. ایک نقصان تو تھا مال کی بربادی یا جان کا نقصان. ہاسپٹل میں بچہ شریک ہوا تو لوگ ایسی ایسی باتیں بول دیتے، نعوذ باللہ، گئے سو لوگوں کو صاحب کو بتاتے ہوئے، ہاں ایسے ایسے کلمات ناشکرے کے نکالتے اللہ کے تعلق سے. تمہارے عمل برباد. دنیا میں تو نقصان ہے ہی ہے، تم خود اپنے الفاظ کے ذریعے سے آخرت کا بھی نقصان کر لیتے ہو. اللہ کے لیے غور کرنا یہ چیز ہے. پھر اسی طرح اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ نہیں، اب مشکل آئی، پریشانی آئی، جو مر گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، جو نقصان ہوا وہ واپس تو نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اب میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. اب جو نقصان ہوا اس کو تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آئندہ کے لیے تو اچھی سوچ سکتا ہوں نا. نقصان کیوں ہوا، یہ پریشانی کیوں آئی، اس کو دیکھتے ہوئے اگلی زندگی میں اچھی سوچ کے ساتھ قدم آگے بڑھا سکتا ہوں، یہ تو کر سکتا ہوں نا. الحمدللہ، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تیری مرضی تھی. رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے اچھی سوچ کے ساتھ اللہ سے اور زیادہ گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے اور زیادہ مانگتے ہوئے، اللہ ایک تو نقصان ہو گیا، بہت زیادہ قرضوں میں ہو گیا، اللہ میرا بیٹا مر گیا، اللہ تیری مرضی تھی، لیکن اس کو لے کے میں اب ڈپریشن میں نہیں جاؤں گا، اس کو لے کے ایک اور نقصان نہیں کر لوں گا، اس کو لے کے میں پھر زبان پہ شکوے شکایتیں نہیں. اللہ ایک اور اچھا راستہ بتا دے. اللہ
پھر تہجد پڑھوں گا اور زیادہ اللہ سے قریب ہو جاؤں گا، ذکر و اذکار کر کے اچھا راستہ اختیار کروں گا، پھر زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آزمائش ہے میرے ماں بہنوں، بڑا اہم موضوع ہے، آپ سمجھیں گے ہر ایک کی زندگی کو ٹچ کرنے والی باتیں ہیں یہ، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ واقعات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہم کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کو تو معلوم ہے، تو ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنے بھائی، ہمارے اپنے رشتہ دار جو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کو بتانے کی بھی تو ذمہ داری ہماری ہے۔ ڈپریشن ایک خطرناک بیماری ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ڈپریشن کے تعلق سے بھی پورا عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج اس ڈپریشن کی وجہ سے کئی لوگ سوسائڈ کر کے مر جاتے ہیں، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان، مر گیا۔ کچھ دن پہلے سنے تھے نا وہ ایک ایکٹر کے بارے میں، بہت بڑا مالدار، بہت کروڑوں کا مال ہے، سب کچھ ہے، کیا ہوا؟ ڈرگس کا استعمال کر لیا، ایک دن خودکشی کر کے مر گیا۔ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود، مال کی کمی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن مر گیا، کیوں؟ ایسے کئی لوگ ہیں مال کا ہونے کے باوجود ان کو جو دماغی بیماری، جو ڈپریشن، جو ٹینشن ہے نا، وہ یہی چیز ہے۔ وہ اصل میں آزمائش کیا ہے، امتحان کیا ہے، یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے وہ لوگ سوسائڈ کر کے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال وہ باتیں انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کون سے سال ہوا، کسی کو یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کب انتقال ہوا؟ 10 سال، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو بہرحال وہ انتقال کا سبب بھی کیا تھا؟ انتقال کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ 10ویں سال سے پہلے یعنی 7ویں سال پورے مشرکین مکہ مل کر ایمان والوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیے تھے نا، ان کے ساتھ بات چیت بند، ان کے ساتھ لینا دینا بند، ان کو بلانا بند، یہ سب چیزیں بند کر کے رکھ دیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنا پڑا پورے مسلمانوں کو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس میں کھانے کے لیے نہیں ملا، پینے کے لیے نہیں ملا، بہت مشکل سے زندگی گزری۔ اسی حالت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، پھر جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک ایک بہت بڑا سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک بہت بڑی ہمت خود بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مشرکین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، ٹینشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی، ہمت دینے والی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور مالدار خاتون تھی، پورا مال لٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ایک سہارا بہت بڑا یہ تھا۔ ایک دوسرا سہارا بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون سا؟ چاچا، ماشاءاللہ، کون؟ نام کیا ہے؟ ابو طالب، بہت بڑا سہارا تھے۔ اسلام قبول نہیں کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ سپورٹ کر رہے تھے، بہت بڑا سہارا تھا۔ خود ان کے چچا بھی شیب ابی طالب میں 3 سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال کن کا؟ چاچا کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ایک ہی سال میں، ایک ہی وقت میں 2 بہت بڑے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ چکے ہیں، ختم ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر یہ کبھی لفظ بھی نہیں نکالا، اے اللہ اتنے دن اس کام کو کرتے ہوئے میرے لیے بہت بڑا سہارا میری بیوی اور میرے چاچا تھے، اللہ تو دونوں کو ایک ساتھ لے لیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کون سہارا، میرے لیے کیسا پھر ہمت دینے والے کون ہیں؟ اللہ اب میں مایوس ہو گیا، گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اللہ اب یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا؟ اتنے بڑے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ہی سال دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، یاد رکھو، ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ہم ہوتے تو کیا ہو سکتا؟ ہماری زندگی میں بھی کبھی کسی کا انتقال ہوتا، ہمارے گھر میں رونا دھونا، کاروبار بند، دکان بند، یہ سب کتنے دن رہتا؟
ہم کو خود کھلانے کے لیے، ہماری خود خدمت کرنے کے لیے 4 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار ان کے کام کاج گھر چھوڑ لے کے ہمارے پاس 10 دن تو کم از کم آ کے ہماری خدمت کرنے والے ہونا. اللہ کے لیے غور کرنا. ایک اور واقعہ سناؤں. غزوہ بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں ہیں؟ غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ میں ہیں. ٹھیک ہے، مکہ چھوڑے مدینہ گئے تھے. مدینہ کی زندگی 2 سال گزرنے کے بعد غزوہ بدر جب آیا، غزوہ بدر یعنی جنگ کے لیے جانا تھا. گھر میں ایک ٹینشن کیا تھا؟ گھر میں ان کی بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اتنی بیمار تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی زندگی کے بچنے کے، ان کے زندہ رہنے کے کوئی آثار بھی نہیں نظر آ رہے تھے. لیکن سامنے کون؟ دشمن آ رہا ہے. سامنے سے دشمن آ رہا ہے. یہاں پر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ تم جاؤ، میرے گھر میں خود ٹینشن ہے، میرے گھر میں میری بیٹی بیمار ہے، میں نہیں آ سکتا، تم جاؤ. نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور بیٹی کے لیے، بیٹی کی حفاظت کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہے کہتے ہیں کہ اے عثمان تم یہاں پر رہو، میری بیٹی کا دیکھ بھال جو بھی ہے ضرورت کی چیزیں آپ انتظام کرتے ہیں، تم یہاں پر رہو، میں جا رہا ہوں غزوہ بدر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ مکمل ہوا اور گھر کو واپس آئے، ایک تو وہاں پر جیت کی خوشی لے کے آئے تھے. غزوہ بدر میں مسلمان جیت حاصل کر لیے. اس خوشی سے جیسے ہی مدینہ پہنچے فوراً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قبرستان میں دفنا کے واپس آ رہے تھے. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول پر بھی مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اتنی خطرناک آزمائشیں ہوئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پہ کوئی فرق پڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام رکا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکا؟ ایسا نہیں ہوا. یاد رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برتی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. میری ماں بہنوں ایک بات، اہم بات ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو. ہم جب بھی تقریروں میں سنتے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے، ہماری سوچ کہاں جاتی؟ صرف نہیں بھائی نماز میں میرے نبی آئیڈیل، روزے میں آئیڈیل، زکوٰۃ میں آئیڈیل، حج میں آئیڈیل. وہاں پر جا کے ہم سوال کرتے نماز کیسی پڑھنا مول صاحب، ہمارے نبی کیسا پڑھتے تھے، روزہ کیسا رکھنا نبی کیسا رکھتے تھے، اتنا ہی. ارے ہمارے نبی تو زندگی کے ہر لمحے میں، ہر قدم پہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے نبی بتا دیے ان واقعات کے ذریعے سے. نبی کی بیوی کا انتقال ہو، نبی کے چچا کا انتقال ہو، نبی کی بیٹی کا انتقال ہو، نبی روتے دھوتے سب کچھ چھوڑ دیتے ہوئے گھر میں مایوس ہو کے نہیں بیٹھے، اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنے فرض کو چھوڑ دے کے نہیں بیٹھے. نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تمہارے گھر میں جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تم بھی مایوس ہو کے، خود بیمار ہو کے، خود پریشانی میں مت چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. یہ نمونہ ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. ٹھیک ہے، آج ہماری حالت کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے یہ نہیں دیکھتے. یاد رکھو ان الفاظ کو. دوسروں کے مقابلے میں جو کہ ہمارے سے نیچے، ہمارے سے کم، ہم سے غریب جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا کچھ ہے وہ نہیں دیکھتے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں جو ہم کو نہیں ملا اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہے نا. ہم سے جو غریب ہے ان کے مقابلے میں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے نا. بیچارے ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو، کسی کو گھر نہیں ہے، کسی کو کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، کسی کو ہاسپٹل میں گئے تو خرچہ انہوں خود نہیں برداشت کر سکتے. ہاں، رمضان اور عید کے موقع پر نئے کپڑے تک نہیں خرید سکتے. ایسی زندگی ان کی ہے. ارے ان سے تو میں بہتر ہونا جی الحمدللہ، یہ نہیں بولتے. ہم ادھر دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں میرے پاس کیا نہیں ہے. ان کے پاس تو کار ہے، میرے پاس کار نہیں ہے. ان کے پاس تو خود کا گھر ہے، میرے پاس تو خود کا گھر نہیں ہے. ان کے پاس تو اتنے تولے سونا ہے، میرے پاس اتنے نہیں ہے. ان کو تو بیٹے اتنے ہیں، میرے کو بیٹے نہیں ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ ہماری زندگی کے ایسے حالات بن چکے ہیں. اصل میں ہم کو سوچنا کیا چاہیے تھا؟
دین کے معاملے میں ہم لوگ آگے جانے والوں کو دیکھنا اور دنیاوی معاملے میں ہم سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا تھا. سمجھے نا؟ دین کے معاملے میں ارے 5 ٹائم نماز پڑھتے, اچھا میں تہجد بھی پڑھوں گا, ان سے اور اچھی نیکیاں کماؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ ریاکاری نہیں بول رہا ہوں میں, لیکن جذبہ ہونا. ارے انہوں دین کا کام کر رہے, میں ان سے بھی زیادہ اچھا کام کروں گا. ارے انہوں اجتماع میں جا رہے, میں ان سے بھی زیادہ اور اچھا اجتماع میں جاؤں گا. انہوں ایک کتاب پڑھ رہے, نہیں میں بھی اور کتابیں پڑھوں گا. ان سے زیادہ دینداری میں, ان سے زیادہ جو لوگ دینداری میں عمل کر رہے ہیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. دنیا میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. بہرحال آج ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے, غمزدہ رہنا یا غم کا ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا, یہ ہمارے معاشرے کی مجبوری بن گئی ہے. یاد رکھو میرے اس الفاظ کو, اللہ کے لیے غور کرنا. غمزدہ رہنا یا غم کا ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا معاشرتی مجبوری بن چکی ہے. کیسے؟ ایک شخص اپنے غم کو بھلانا چاہتا ہے لیکن اس کا معاشرہ, اس کا ماحول اسے غم بھلانے دیتا. صحیح بول رہا ہوں میں؟ خود کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کے کاروبار میں نقصان ہوا, وہ خود کوشش کر رہا ہمت لانے کی, نہیں میں ہمت سے رہوں گا, میں اب نہیں روؤں گا, میں اب کھانا کھاؤں گا, میں چلو کل سے دکان کھولوں گا, کچھ تو بھی کرنے کی سوچتا. آ جاتے کوئی نہ کوئی. کون؟ رشتہ دار کی شکل میں, پڑوسیوں کی شکل میں. اچھا وہ آنے والے بھی کیسے آتے دیکھو. اگر ایک 10 کلومیٹر دور سے آ رہے, 20 کلومیٹر دور سے آ رہے, سمجھو وہ جس گاڑی میں آتے نا, سب مل کے ہنستے گاتے ناچتے کودتے, پتہ نہیں اب کدھر سے دنیاوی باتیں کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے آ جاتے. جیسے ہی جس کے گھر میں میت ہوئی, اب اس کے قریب جاتے ہی وہ لوگ دیکھ رہے بولے تو یہاں سے رونا شروع کر دیتے. جی اب وہاں سے ہنستے ہوئے آئے نا, پھر وہاں سے دنیاوی باتیں کرتے ہوئے آئے نا, اب یہاں کہاں سے یہ ایکٹنگ کا اسے شروع کر دیے. ہاں وہ بھلانا چاہ رہا, ارے اس کو بھلاؤ نہیں. اصل میں ہمارے پاس کیا ہے, رونا بھی ایک فیشن بن گیا, رونے کے بھی طریقے سکھائے جاتے. اب وہ رونے کے بھی تعریفیں کی جاتی ہے نا. انسان تعریفوں کا بھوکا ہے نا, تعریف کا بھوکا. اچھے کپڑوں کی تعریف ہونا, میری خوبصورتی کی تعریف ہونا, ہر میرے گھر کی تعریف ہونا, میری گاڑی کی تعریف ہونا, اسی طرح میرے رونے کی بھی تعریف ہونا. ہاں ہے نا, رونے کی بھی تعریف ہونا. اب اس کے بعد لوگ بولنا, ابا کیا روئی جی, انہوں کتنی محبت تھی کہ دیکھو زندہ رہے, جب ٹائم پہ کھانا دینے نہیں آیا ساس کو, انہیں مر گئے تو ایسا رونا شروع کرتے. تعریفوں کے بھوکے, تعریفوں کے لیے رونا, دکھاوے کا رونا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال ایک شخص غم بھولنا چاہ رہا, بھلانا چاہ رہا, اس کو پھر بھلانے والی باتیں بولتے. ہم جا کے ہاسپٹل میں جا کے اس کو ہمت دینے والی باتیں بولتے. نہیں جی باجی, نہیں جی بھائی, ایسا مت کرو, آپ رو مت. اگر وہ رو بھی رہا ہے تو رو مت, اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل کرو. اللہ بیمار آدمی کی سنتا ہے, مسافر کی سنتا ہے, مشکل آدمی جو بھی مشکل میں رہتا اللہ ان کی سنتا ہے. تم بہت زیادہ دعا کرو, میں بھی دعا کروں گا, انشاءاللہ اچھی سوچ سے اور آگے بڑھیں گے, ٹینشن نہیں لینا. ایسی باتیں بولتے نہیں. وہاں جا کے ہم خود ڈاکٹر بن جاتے. اب انہوں بیڈ پہ لیٹے ہوئے رہتے نا, جا کے وہ لٹکے ہوئے ایکس رے پیپرس پورے رپورٹاں پورے نکال کے دیکھتے, ان کچھ پورا معلوم بولے ایسا پورا دیکھ کے پھر اچھا ٹھیک ہے ہمت کی بات بولتے. کچھ بھی ہمت کی بات نہیں, اور زیادہ ڈرا کے آتے ان کو. ایسی بیماری پرسوں ہمارے محلے میں بھی ایک آدمی کو آئی تھی, بیچارے آخر میں مر گئے. اس کے سامنے بولتے, انہیں آدھا مر جاتا, پھر تمہاری باتوں سے مر جاتا. اس لیے جو کرونا وائرس جب آیا نا, اکثر ڈاکٹروں کا کہنا کیا تھا, ہے بھی حقیقت وہی, اگر کورونا آ بھی گیا آپ ہمت سے رہو, نہیں مرو گے. آپ اگر ہمت ہار جاؤ گے, ڈرو گے تو مر جاؤ گے. جو ڈرا وہ مرا. یہ بیماری ایسی ہے. اور کون سی بھی بیماری, کون سی بھی چیز ہو, اللہ کے لیے غور کرنا. تم جتنا ہمت سے رہو گے اتنی طاقت آئے گی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال یہ چیز ہے. اب آگے بڑھیں گے, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, کیوں آزماتا ہے آخر اللہ تعالیٰ, آزماتا کیوں ہے. اچھا ایک اور چیز جس میں ہم لوگ کیا ہے یہ بھی بات کو سمجھنے کی ضرورت تھی, وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیسے آزمایا یہ بھی فرمایا. پھر اسی طرح اگر نبیوں کے تعلق سے ہم دیکھیں صرف ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا, جیسا کہ ایوب علیہ السلام کس چیز سے آزمایا اللہ تعالیٰ؟ بیماری کے ذریعے سے آزمایا. یونس علیہ السلام کیسے آزمایا؟ مچھلی کے پیٹ میں ناراض ہو کے چلے گئے وہ بھی اپنے قوم سے, اللہ کی اجازت پرمیشن ملنے سے پہلے چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہاں سے پکار رہے دیکھو لا. اچھا یہ دعا میں بھی بڑی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں, یاد رکھو آزمائش میں ہے, امتحان میں ہے, ہم مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اب کیا کرنا؟ اچھا ایوب علیہ السلام بھی شکوہ کرے, شکایت کرے, اتنی خطرناک بیماری نہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی پوری زندگی کیسے کیسے آزمائش, باپ کو چھوڑنا پڑا, قوم کو چھوڑنا پڑا, رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا, اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا, بیوی کو چھوڑنا پڑا, جنگل میں دودھ پیتے چھوٹے بچے, اپنے خود کے بیٹے کو چھوڑنا پڑا, جوان ہو گیا بیٹا, اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا, اس کو ذبح کرنے تیار ہو گئے. پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آزمائش آزمائش, امتحان امتحان امتحان. لیکن کوئی نبی کبھی شکوہ نہیں کرے, شکایت نہیں کرے, بلکہ دعا کیسے کرتے ہیں دیکھو. یونس علیہ السلام کیسی دعا کرے, جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا کو ذکر کرتے ہیں. کون سی دعا جی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ کے لیے غور کرنا. یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے میرے رب, یا الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا. دیکھیے مصیبت اور مشکل میں ہم کو اصل میں پکارنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں غلطی کرا, میری غلطی ہو گئی ہوں گی, مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا, اللہ میں گناہ گار ہوں, اللہ میں خطا کار ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا. یونس علیہ السلام نے وہی کہا, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, سبحانک اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. مطلب اللہ تیری غلطی نہیں ہے, جو اب میں مچھلی کے پیٹ میں اس مصیبت میں پڑا تو اس میں تیری غلطی نہیں ہے, اللہ تیرے سے غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن انی کنتم من الظالمین, اللہ غلطی میرے سے ہوئی, میں ظالم ہوں. ہم کیا بولتے؟ اللہ میں کیا غلطی کرا, میرے کچھ مشکل کیوں دیا؟ صحیح, اللہ میں کون سا گناہ کرا بول کے میرے کچھ پریشانی آئی؟ حالانکہ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ یونس علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے سبق ہے. اللہ میں غلط ہوں, اللہ تو غلط نہیں ہے, اللہ تیرے فیصلے میں تو غلط نہیں ہے. ہم ایسا بولتے؟ میرا بیٹا مر گیا, اللہ تیرا فیصلہ تھا, تیرے فیصلے میں اللہ تو غلط نہیں ہے, ہم بولتے؟ ہمارا دل بھی نہیں مانتا. ہم تو بولتے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط ہوا, بہت بڑا غلط ہوا, میرا بیٹا کیسے مر گیا, میرا کاروبار کیسے خراب ہوا, ہم تو نیکی کر رہے تھے نا, ہم تو نماز پڑھ رہے تھے نا, ہم تو پردہ کر رہے تھے نا, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہمارے ساتھ غلطی ہوئی, اللہ اس کے فیصلے میں غلطی کرا, نعوذ باللہ, اللہ اس کے فیصلوں میں غلطی کرا, تم صحیح تھے. یہ کون سا ایمان ہے پھر؟ نہیں. یونس علیہ السلام کی دعا سکھا رہی, اپنی غلطی مانو, بولو کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, اللہ تو پاک ہے. سمجھ رہے نا, یہ دعا کرنا چاہیے. تو بہرحال ہر مشکل کے بعد پھر ایک دن آئے گا, اچھائی بھی ہوگی, تکلیف دور بھی ہوگی, ہاں خاتمہ خیر پہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی لے لو, پورے مشکلات, تکلیفیں, بچپن میں بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا, وہاں سے نکال کے پھر کسی اور جگہ بھیج دیا, پھر وہاں پر کیا ہے جیل میں جانا پڑا, ہمیشہ مشکل 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 مشکل, لیکن خاتمہ کیسا ہوا؟ اللہ اکبر, مصر کے بادشاہ کے, وہاں کے اس وقت کے فائنانس منسٹر بنے. اللہ کے لیے غور کرنا, خاتمہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ جتنے دن امتحان لینا چاہا لیتا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 2 نمبر کی آیت, آپ اس آیت کو اگر غور سے پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
ترجمے پہ غور کرنا کیا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں سے یہ سوال کر رہے کہ کیا تم صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ لیے، صرف اس ایک بات کے کہنے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا ہے، یعنی ان سے پچھلے جو لوگ تھے نا ان کو بھی آزمائشیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں لاتا، کیوں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا؟ اس آیت میں جواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرق کرنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے تم سدھر گئے، ٹھیک ہے تم اب نماز پڑھنے والے بن گئے، ٹھیک ہے تم اب برائیوں کو چھوڑ دیے، لیکن اس میں سچے کتنے ہیں اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے نا۔ خوشی میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے بھی الحمدللہ اچھی بات ہے، سب کے لیے آسان ہے، لیکن مشکل میں بھی نماز پڑھنا، اب پڑھتا نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر طرف خوشی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو نماز روزہ عبادت سب کر سکتے، لیکن ہر طرف اب خوشی نہیں ہے، خوشی غم میں تبدیل ہو گئی، پریشانی میں تبدیل ہو گئی، اب بھی کوئی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا۔ اب تم سدھرے، قرآن و سنت کے راستے پہ آ گئے، درگاہ چھوڑ دیے، فاتحہ چھوڑ دیے، نیمبو ناریل چھوڑ دیے، ایک اللہ پہ بھروسہ کرے، اب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا، اب پریشانی دیتا، اب دیکھوں گا پرسوں تک تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے بھی جھکتا تھا نا، اب تیرا بیٹا بیمار ہوگا، اب تیرے گھر میں اولاد نہیں ہوگی، اللہ امتحان لیتا۔ اب دیکھتا شادی ہوئی 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، ابھی بھی اسے ایک اللہ پہ بھروسہ رکھ کے زندگی گزارتا یا نہیں تو جا کے مردوں پہ جھکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، دنیا میں ہی فرق معلوم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا۔ ہم کیا سوچتے دنیا میں ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا پھر بھی جنت ہونا؟ ہماری سوچ یہ ہے دنیا میں بھی تکلیف نہیں رہنا جنت بھی ملنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے۔ یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ ہی اس کے بعد والی آسانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، طالب علم جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے امتحان بڑی مصیبت تھی، ہے نا۔ ہم سب پڑھے لکھے اللہ کے فضل سے جو بھی جتنا بھی پڑھے ہوں گے، لیکن کسی کے لیے امتحان خوشی کی بات نہیں ہے، امتحان ہر ایک کے لیے مصیبت ہی ہے۔ امتحان میں ٹھیک ہے 6 سبجیکٹ میں سے 1-2 خوشی سے لکھ دیتے ہوں گے، لیکن 1-2-3 تو پھر مصیبت والے رہتے ہی رہتے ہے نا۔ تو ہر طالب علم کے لیے امتحان مصیبت تھی، لیکن اس مصیبت کو اگر پار کر لیے محنت کرے تبھی جا کے جاب ملتی ہے، تبھی جا کے ڈگری حاصل ہوتی ہے۔ تو مصیبت کے بعد ہی تو ہم کو آسانی ملتی ہے۔ اگلا درجہ پانے کے لیے ایک تکلیف سے تو گزرنا پڑتا ہی پڑتا ہے۔ 10th کلاس پاس کرنا ہے، اس کے بعد انٹر میں جانا ہے، اگلا درجہ حاصل کرنا ہے تو اس 10th میں مشکل اٹھانا پڑتا، بغیر مصیبت کے اگلے درجے میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے بھی بات کو سمجھ لیجئے، بچوں کا ہونا ہر ایک کے لیے خوشی ہے، بچوں سے محبت سب کو ہے، لیکن میرے کو کچھ بھی تکلیف ہوئے نہیں ہونا، لیکن میرے کو بچہ ہونا نہیں مل سکتا۔ ایک بچے کی پیدائش کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑتا، ان تمام تکلیفوں کو پار کرنے کے بعد ہی پھر اس کو اس بچے کی خوشی ملتی ہے۔ نہیں بھائی میرے کو کچھ بھی تکلیف نہیں پھر بھی ہونا، تو پھر کیا کرنا پڑتا؟ اپنا نہیں بلکہ دوسروں کے بچے کو گود لینا پڑتا، لیکن وہ محبت نہیں ملتی، وہ محبت نہ ملتی ہے نہ دے سکتے ہیں جو ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں فرق کرنا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب دوسری چیز اللہ کیوں آزماتا؟ پہلا جواب مل گیا، دوسرا جواب کیا ہے؟ اللہ کیوں آزماتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی دینا چاہتا ہے۔
आखिरत में कामयाबी देने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में आजमाता। कैसे? आप कुछ हदीसों को गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे की महबूब तरीन चीज़ छीन लेता है और उस पर जो सब्र करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अच्छा बदला देगा अल्लाह ताला, इस तरह तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे आदमी के लिए जन्नत है। नसाई की रिवायत। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत में, अल्लाह किसी की महबूब तरीन चीज़, जैसा कि मैं पहले बोला, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? मेरे बेटे से है, मेरी बीवी से है, मेरी माँ से है, किससे है मोहब्बत? उस महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह ताला छीन लेता, वापस ले लेता। अब उस पर जो सब्र करता, शिकवे शिकायत नहीं करता, लेकिन क्या करता है? अल्लाह पे भरोसा करता है, इसके बदले में अल्लाह जन्नत देता है। जन्नत का वादा है अल्लाह के लिए। गौर करना, सिर्फ सब्र पे जन्नत का वादा। फिर दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की जान और माल में आजमाइश होती रहती है, हत्ता कि जब वो अपने रब से मिलता है तो उसके नामे आमाल में एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता। देखो, क्या हम पसंद करते हैं कि क़यामत के दिन हमारे नामे आमाल में गुनाह बाकी रहें? अल्लाह अकबर। क्या होगा अगर गुनाह ज्यादा हो गए? तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत में क्या फरमाते? एक मोमिन की जिंदगी में हमेशा मुश्किल, हमेशा आजमाइश, हमेशा परेशानी, हमेशा टेंशन। शादी से पहले भी कुछ मुश्किलात, शादी के बाद भी मुश्किलात, अल्लाह, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, टेंशन, ये सब चीज़ें आजमाइश की शक्ल में आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनी ज़्यादा वो मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारता, इन मुश्किलों की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता। जब रब के सामने खड़ा होगा तो उसके नामे अमाल में एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज़, अब तीसरी हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तिरमिज़ी की रिवायत। अल्लाह अकबर। याद रखो, अब इन हदीसों को याद रख लो। हमारे घर में कभी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ आई तो इन हदीसों को याद कर लेना। क्या? अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता। हमारे ऊपर मुश्किल आई तो फौरन ये ख्याल आए कि नहीं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता, इसीलिए तो मुझे आजमा रहा है। ये हमारे जहन में ख्याल होना। तो बहरहाल, दुनिया की मुसीबतें आखिरत के अजाब से बचाने का जरिया है। ये दुनिया की मुसीबतें हमें आखिरत की अजाब से बचाती हैं, वहाँ की सज़ा से बचाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमको दुनिया में मुसीबतों में मुब्तला करता। एक, अब कितनी चीज़ें मालूम हो गई? दो चीज़ें। अल्लाह क्यों आजमाता? पहली चीज़, कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं मालूम करने के लिए, दुनिया में ही फ़र्क हो जाए। नंबर दो, क्यों आजमाते अल्लाह ताला? आखिरत की जजा के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला आजमाइश में मुब्तला करते। अल्लाह बरकत दे आपको माशाअल्लाह। तो बहरहाल, तीसरी चीज़, अल्लाह क्यों आजमाते हैं? अल्लाह ताला क्यों आजमाते? अल्लाह ताला सूरह रूम की आयत नंबर 41 में इसका जवाब देते हैं। सूरह रूम आयत नंबर 41, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। तर्जुमा क्या है इस आयत का? खुश्की और तरी में लोगों की बदआमालियों के बाद फसाद फैल गया है, इसलिए कि इन्हें इनके बाज करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे, बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाए। खुश्की और तरी मतलब क्या है? समंदर के इलाक़ों में भी और ज़मीन के इलाक़ों में भी फसाद मच गया है। फसाद का मतलब नुकसान, जैसा कि सैलाब की वजह से, तूफ़ान की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, कौन सी भी तकलीफ़, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, क्यों आती हैं? ताकि तुम सुधर जाओ, ताकि तुम गुनाहों को छोड़ो, ये बताने के लिए अल्लाह ताला आजमाता है। वहाँ मुश्किल आई, वहाँ परेशानी आई, यहाँ भी आ सकती है। आए लोगों सुधर जाओ, आए लोगों सुधर जाओ। पहले हम सुनते थे ना, अरे नहीं भाई वो स्टेट में ना बहुत ज़्यादा जुल्म होता करते मुसलमानों पर, फ़लाँ स्टेट में बहुत ज़्यादा होता, फ़लाँ इलाक़े में बहुत ज़्यादा होता। कुछ दिन पहले हर जगह हुआ, हर मुसलमान परेशान था। क्यों हुआ? क्यों होता ये? अल्लाह क्यों आजमाते?
ताकि तुम सुधर जाओ। ऐ गुनाह करने वालों, गुनाहों को छोड़ दो, नेकियों से दूर रहने वालों, नेकियों के तरफ आ जाओ। उनके हालात को देखकर तुम तौबा कर लो। वो हालात तुम्हारे पास आने से पहले पहले तुम सुधर जाओ। लेकिन है कोई आज सुधरने वाला? कितने लोग हैं, अल्लाह के लिए गौर करना, कितने मुसलमान हैं जो इस हकीकत को जानते हैं? इतना खतरनाक ये कोरोना वायरस का या फिर उससे पहले एनआरसी और सीएए का इतना खतरनाक टेंशन था। हर मुसलमान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़ा आदमी तक भी डर रहा था। हर आदमी डर रहा था। हमको निकाल देते कहते, हमारे जायदाद खींच लेते कहते, हमारे को मारते कहते, हमारे को कहाँ की भेज देते कहते, क्या क्या बोल रहे थे। अरे इतना डरे, लेकिन अमाल में कुछ तो भी सुधार लाए क्या? मस्जिदें वो एनआरसी सीए से पहले जिस तरह भरती थी उससे ज्यादा भर गई या उतनी ही है? फजर की नमाज नहीं पढ़ने वाले जो पहले नहीं पढ़ते थे, क्या उसके बाद पढ़ना शुरू करें? नहीं। अल्लाह ताला इस आयत में वाज़े कर दिए, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती ये तुम्हारे लिए सबक है आए लोगों। उसके बाद आने वाली बड़ी मुसीबत से पहले पहले तुम सुधर जाओ, तुम नेक बन जाओ। नहीं है आज हालात, नहीं है आज हमारे पास दीन सीखने का जज्बा नहीं, दीन सिखाने का जज्बा नहीं, हमारे पास वक्त नहीं अल्लाह के लिए गौर करना। बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता, इतनी बातें जो अल्लाह की इतनी अच्छी अच्छी बातें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अच्छी अच्छी बातें जो सुनाने वाला सुनाने के लिए कोई तैयार है, लेकिन आज सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार। वही अगर किसी के घर में शादी होती ना, किसी के रिश्तेदार में, वो एक आदमी कॉल नहीं करता। आज क्या हो गया, एक आदमी जिसके घर में रिश्ता हो रहा ना, शादी हो रही, वो एक आदमी नहीं, उसके कॉल करने के बाद उसके पूरे रिश्तेदार भी एक दूसरे को कॉल करके बुला लेते। अजी बाजी तुम आ रहे कि नहीं आ रहे, खाला तुम आते कि नहीं आते, फूफू तुम आते, अरे कहीं को नहीं आते जी, पैसे नहीं है, खर्चे को नहीं है, नया जोड़ा नहीं है, हम देते ना, गाड़ी बात कर लेके जाएंगे ना, हम सभी एक साथ जाएंगे ना, तुम नहीं आए तो क्या अच्छा दिखता, तुम भी आओ। उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करते, अब इन लोग आपस में एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर लेके जाते हैं शादियों में, रस्मों में, फंक्शनों में। अरे दुनिया की चीजों में इतना ज्यादा एक दूसरे को बुला बुला के अच्छी अच्छी बातें बोल बोल के वहां पर तो लेके जाते हो। क्या वहां पर आपको सवाब मिलना है, उसके बदले में जन्नत मिलनी है, उसके बदले में तुम्हारी जिंदगियां सुधर जाएंगी, तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी, तुम्हारी बीमारी तकलीफें मुश्किलें दूर हो जाएंगी, क्या तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं। एक 2 घंटे की खुशी, या तो खाने की खुशी, वो खाना ये 6 या 7 सेंटीमीटर की जो जुबान यहाँ रखे यहाँ उतरने तक वो टेस्ट, उतनी खुशी, वो 2-3 घंटे जितने लोगों से मिले, दिखाए, देखे, इतनी खुशी, बस उससे ज्यादा मिला क्या? उसके लिए उतनी तैयारी करके जाते हो। लेकिन कभी इज्तिमा भी होता है तो हमारे अपने पूरे रिश्तेदार, हमारे अपने पूरे पड़ोसी, हमारे अपने लोगों को कॉल करके, इंतजार करके, उभार के, 4 फायदे बता के उनको बुलाने का भी जज्बा हमारे अंदर कितने लोगों में, हमारे अंदर कितने लोगों के अंदर है? अल्लाह के लिए हो। तो फिर हम कब सुधरे हैं? फिर हमारी हालतें कब सुधरे? ये आज़ाब देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो ये दुनिया तो बर्बाद हो ही रही है, आखिरत की बर्बादी भी है। अल्लाह के लिए गौर करना, यहाँ का तुम्हारा बैठना 1 घंटे का, 2 घंटे का तुम्हारा बैठना कितना बड़ा सवाब है, कई मर्तबा सुने होंगे। तुम्हारा घर से निकल कर यहाँ पर आना, कितनी नेकियां तुमको हासिल हुई होंगी। अल्लाह के लिए गौर करना, आप सब जानते हैं इस 1 घंटे की बैठक तुम्हें जन्नत में जगह दे सकती है। इस 2 घंटे की बैठने का तुम्हारा वक्त फरिश्ते गवाह बन गए, तुम्हारा नाम लिख लिया अपने रजिस्टरों में। मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देंगे फरिश्ते, अल्लाह फलां दिन फलां वक्त में फलां आदमी ने, फलां औरत ने फलां जगह बैठकर तेरी बातें सुनने के लिए जमा हुआ। इतनी ज्यादा फजीलत। शादी के फंक्शन हॉल में बैठने की फजीलत बोलो किसी को मालूम है तो? अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। वहाँ तो गुनाह, मासी, वीडियो रिकॉर्डिंग, डीजे, नाच गाना, रस्म रिवाज, बेपर्दगी, क्या क्या नहीं होता। तो बहरहाल वो अलग टॉपिक है, उधर न जाते हुए प्लीज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन को सीखो और दूसरों तक सिखाओ। ज़रिए बहुत सारे हैं आज सिखाने के, दूसरों तक पहुँचाने के बहुत सारे वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों को बुलाओ। तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी हिदायत पे आ गया, एक औरत
ایک عورت کے ذریعے ایک عورت اگر سیدھے راستے پہ آ گئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کے، آج کی بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی کار جو کہ آج صرف وہ ناچنے گانے والے ایکٹرز یا نہیں تو کیا ہے کرکٹرز کے پاس ہوتی ہیں، ویسی گاڑی سے بھی بہتر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تھی آخر کیا ہے آزمائش کیوں آتی ہے، اس کے جوابات ہم لوگ سن لیے. تو اب ہماری زندگی میں بھی جب بھی مشکلات، پریشانیاں، ٹینشن، آزمائش ہوتی ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ناراض ہونا چاہیے، اللہ سے شکوے شکایتیں گلے کرنا چاہیے. اگر اللہ سے ہم شکوا کریں، ٹھیک ہے بھئی کوئی عورت یا کوئی مرد اللہ سے ناراض ہو گیا، اللہ کے ساتھ شکوے گلے شکوے کر لیا، تو ٹھیک ہے، اس اللہ کے علاوہ اس مشکل سے ہٹانے والا کوئی اور ہے؟ پھر تم اسی اللہ سے ناراض ہو گئے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے. مصیبتیں دیتا بھی وہی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے. اسی رب سے جب تم ناراض ہو کے بیٹھو گے تو پوری دنیا میں کون ہے جو اس مصیبت سے تمہیں نکالنے والا ہے؟ بھی نہیں. تو پھر اس رب سے ناراضگی کیسی؟ اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح ہمارے ساتھ جب بھی کیا ہے یہ پریشانیاں آئے، ہم کو گلے شکوے نہ کرتے ہوئے ہمت سے رہنا ہے. ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن میرا رب ناراض نہ ہو، یہ ایک خیال ہمیشہ دل میں رہے. میرا رب ناراض ہو، میں جو عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا رب ناراض ہو میرے عمل سے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے وہ کسی کے برے فنکشنز ہو، کسی کے کیا ہے غلط راستے ہو، چاہے وہ نیاز ہو، چاہے وہ دسمیں ہو، چاہے وہ رسمیں ہو، جو بھی چیز ہو، جو غلط چیزیں ہیں اس میں نہیں جاؤں گا. چاہے میری آزمائش اس پر ہو، چاہے جتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح ماحول اور اپنی مرضی اور اپنا ماحول، اپنی خواہش، اپنی عادت کے خلاف میرا عمل کیسا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. آزمائش اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھو. میرے ماحول، میری مرضی، میری خواہش، میری عادت کے خلاف میرا عمل کیسا ہے. ماحول کے مطابق میرا عمل ہے، عادت کے مطابق میرا عمل ہے، میری خواہش کے مطابق میرا عمل ہے، تو پھر کہاں کی آزمائش؟ آزمائش کہاں ہے پھر؟ میری خواہش جیسی ہے ویسی کر لے رہا ہوں، میں میری عادت جیسی ہے ویسی کر لے رہا ہوں، یہ آزمائش نہیں ہے. خواہش کے خلاف جانا یہاں آزمائش ہے. کیسے خواہش کے خلاف جانا؟ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی سے، ٹھنڈے موسم میں، سردی کے موسم میں پانی سے وضو بنا کر صبح فجر کے لیے جاگنا، یہ کیا ہے؟ میرے عادت کے خلاف عمل ہے. کیوں؟ میں کبھی فجر میں نہیں جاگتا تھا، مثال کے طور پر میں کبھی فجر میں جاگنے کی عادت نہیں ہے، فجر میں نہیں جاگتا، دوسری نمازیں پڑھ لیتا ہوں لیکن فجر میں نہیں. لیکن اب معلوم ہوا تو اب میری عادت کے خلاف مجھے عمل کرنا ہے، چاہے وہ ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی. عادت کے خلاف جانا ہے، میرے مرضی کے خلاف جانا ہے. اب میرا ماحول، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرے رشتہ دار نہیں معلوم ہے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہے عیدیں براتیں فاتحہ بولتے ہوئے غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہے بے پردہ گھوم رہی ہیں، پارکوں میں گھوم رہی ہے، میری سہیلیاں ہیں، میرے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس عادت، اس ماحول کے خلاف مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے کر لیا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا اس کے خلاف میں جاؤں گا. اب یہ ہے آزمائش. اب کیا کریں گے جی؟ بولو. جب سب لوگ ایک کام کر رہے، آپ ان کے جیسا نہیں کر رہے، آپ بول دے رہے نہیں میں نہیں آ سکتی یا میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کیجئے، یہ غلط ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو کیا آپ کو شاباشی ملے گی؟ لوگ بولیں گے واہ کیا بہترین جی، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا دین پہ عمل کرنے والے، بول کے بولیں گے آپ کو بولیں گے پاگل ہیں، آپ کو بولیں گے کہ ارے یہ کہاں سے ملا یا ملا نہیں بن کے آ گئی، یہ زمانے میں بھی یہ سب چلتے کیا، یہ نہیں وہ نہیں، یہ حرام وہ حرام کیا ہے، آخری بیٹی کی شادی، پہلے بیٹے کی شادی ہے، فلاں ہے، ایسا کرنا، آپ خوشیاں نہیں کرے تو اور کب کرتے. کتنی باتیں، کتنے تانے. اس کے بعد تم نہیں آئے تو میرے جنازے میں نہیں آنا، میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا، میرے سے بات نہیں کرنا، ایسی کتنی باتیں. اللہ اکبر. یہ سب آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. تو سب تعریف کرے تو آگے بڑھنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے
ہم سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ہمارے خلاف ہو گئے تب بھی آگے بڑھنا، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک گٹلی، ایک دانہ، ایک گٹلی مرتی ہے، یعنی دانہ جب ہم زمین میں بوتے ہیں نا تو پھر کتنی گٹلیاں جنم لیتی ہے، کتنے دانے، کتنے پھل اگتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے ایک مرنے کے لیے تیار ہونا، رائٹ؟ ایک مرتا ہے تو سووں نکلتے ہیں، ہزاروں نکلتے ہیں، لیکن مرنے کے لیے ایک تو تیار ہو۔ ہمارا پورا ماحول، ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی برائیوں میں ہے، گناہوں میں ہے، شرک میں ہے، بدعتوں میں ہے۔ ارے میرے کو کہیں کچھ بھائی، میرے کو کیا کرنے کا، میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا، نہیں تو خاموش بیٹھوں گا، اس میں کیا ہے پھر آزمائش؟ وہ ایک گٹلی جو مری نا، وہ میں تیار ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں مرنے کے لیے، مطلب مرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں ان کے طعنے سننے کے لیے تیار ہوں، کوئی بات نہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک کو اگر کوئی مرنے کا، یعنی اس حق بات کو بولنے کا جذبہ لے کر ایک اٹھے گا نا، وہ ایک کے ذریعے سے 10 تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ حق بات بولنے والے تم ایک تو تیار ہو، لوگوں کے گالیاں، اچھا اللہ کے دین کے لیے آج تک کتنی گالیاں سنے ہوں گے ہم، کتنی باتیں سنے ہوں گے، کتنے گالیاں سنے ہوں گے، کتنے مار کھائے ہوں گے، کتنی ناراضگیاں مول لیے ہوں گے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے ناراضگیاں نہیں مول لیے؟ مول لیے۔ دنیا کے فائدے کے لیے سگے بھائی سے بات بند بولے تو بات بند کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، ماں سے باپ سے بات بند، کوئی مسئلہ نہیں، پراپرٹی کا جھگڑا آئے تو پورے رشتہ داروں کے خلاف جا کے کیس کرتے، کورٹ میں جاتے، سگے شوہر اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے خلاف کیا ہے، مہیلا منڈل میں، کورٹ میں کیس میں جانے کے لیے تیار۔ یہ سب ناراضگیاں مول لیں گے دنیا کے فائدے کے لیے، لیکن کیا اللہ کے دین کے لیے بھی کبھی ہم سے کوئی ناراض ہوا؟ حق بات بولنے کی وجہ سے بھی کسی کو چوٹ لگی؟ حق بات بولنے کی وجہ سے بھی کوئی رشتہ دار ہم سے بات بند کر دیا؟ ہم حق بات بولنے کی وجہ سے بھی کوئی ہم کو تھپڑ مارا؟ ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارا ایمان کیسا، اور ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، ان کا ایمان کیسا تھا؟ تو اس لیے یہ آزمائش، تم جتنا دین کا کام کرو، تم جتنا ایمان اپنا بڑھاؤ، تم جتنے زیادہ دیندار بنو، اتنی زیادہ آزمائش ہوگی، پھر اتنی ہی زیادہ آزمائش کا نتیجہ تم کو اتنا ہی بہتر بدلہ مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ جنت کی شکل میں دے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال دین کے لیے مشکلات اٹھاؤ، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے مشکلات اور تکلیفوں پہ صبر کرنا، اور دنیاوی معاملات میں بھی صبر کرنا، یہی آزمائش ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جو بھی آزمائشیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دین کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی، دین سیکھنے اور سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔